کس ہور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں، کس ہور دا بیان چنگا۔ اگر اردو ترجمہ کریے ہے قول نبی، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ غیرت مند اتنے ہیں کہ گستاخ نو کعبے دے وچ نہیں چھڑدا، تے رحمت للعالمین اتنے ہیں کہ کتی دے بچے بھی نہیں مرن دیندا۔ جس نبی رحمت دا اسا کلمہ پڑھیا اس نبی دا دین رحمت والا بھی ہے تے غیرت والا بھی ہے۔ پہلے جی دی تہاڈی طبیعت تے تانوں رحمت والی گل سنا لاں تاکہ اگلی گل تانوں بعد سمجھ آئے۔ اونچی بولو رحمت والا اتنا کہ جیسے فتح مکہ واسطے تشریف لے کے آ رہے ہیں مدینہ تو چلے رسول اللہ، مکہ شریف تو پہلے رستے دے اندر میرے کریم نبی دے 10,000 دے لشکر دے سامنے حضور دی نظر پئی جناب اعلیٰ ایک کتی نے بچے دیتے ہوئے، حضور نے لشکر روکے آؤ، لشکر روک کے ایک صحابی دی ڈیوٹی لائی، تو اپنی ڈاچی خینج کر کے کھلار رہے ترچھی کر کے سگا دے ہوتے جدو تک کہ سارا لشکر گزر نہ جائے تو اپنی ڈاچی نہیں ہٹانے مطا کسے دی ڈاچی دا پہر یہ بچیاں تے آ جائے۔ رحمت للعالمین اتنے کہ کتی دے بچے بھی نہیں مرن دیتا، اتنا کریم ہے کہ کتی نو بھی نہیں مرن دیتا اور دے بچے بھی نہیں مرن دیتا۔ تے غیرت اللہ اتنا ہے کہ جدو مکہ فتح ہویا کسی آکے آکے یا رسول اللہ تہاڈا گستاخ جڑا تانوں گالاں کڈدا سی، تہاڈے بارے نظماں پٹھیاں سیدھیاں بناندا سی، بکواس کردا سی، او کعبے دے غلاف نال لپٹیا ہویا ابن خطل، ایک پاسے کعبے دی دیوار ہے ایک پاسے کعبے دا غلاف ہے، وچ او لٹکیا ہویا ہے۔ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا اقتلوہ، وڑ دے اونوں۔ غیرت مند اتنے ہیں کہ گستاخ نو کعبے دے وچ نہیں چھڑدا، تے رحمت للعالمین اتنے ہیں کہ کتی دے بچے بھی نہیں مرن دیندا۔ پھر اس تو بعد جنہ گالی نہیں دیتی، جنہ گالم گلوچ نہیں کیتی، جنہ جناب اعلیٰ بد تہذیبی نہیں بد لحاظی دی منہج تک نہیں پہنچے، انہاں واسطے پھر اتنا کریم ہے کہ فرماندہ جڑا گھر دا بوہا بند کر لے انہوں بھی معافی ہے، جڑا کعبے دے صحنے چاہ جائے انہوں بھی معافی ہے، جڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے انہوں بھی معافی ہے۔ میں نے تسی دسو اسی اس نظام دی گل کرنے ہیں جتے ذاتی انتقام نہ لیا جائے، جھگڑا ہوئے تے اللہ رسول واسطے ہوئے، ذاتی انتقام نہ ہوئے، اے سوائے نبی دے نظام دے کسی اور نظام وچ ممکن ہے؟ ہولی ہولی بولو، کسی دی دل آزاری مقصد نہیں، کسی نو دکھی کرنا مقصد نہیں، گل ویسے تو سمجھان لگیا۔ خان صاحب دا دور حکومت آیا، انہاں پکڑ پکڑ کے پی پی والے بھی اندر سڑ دیتے، جناب نون والے بھی اندر سڑ دیتے، لبیک والے بھی اندر سڑ دیتے، انہاں کسی نو باہر سکھ نال رہن نہیں دیتا۔ واری آئی جناب پی ڈی ایم دی، انہاں پکڑ کے خان صاحب نو اندر سڑ دیتا، انہاں دے ورکر پکڑ کے اندر سڑ دیتے۔ اے ہے پاکستان دا طرز حکومت، ایک ہے میرے مصطفیٰ دے دین دا طرز حکومت جن دے اندر شخصی مخالفت دی بنیاد ہوتے جس وقت لوگ سامنے آندے تے رسول اللہ نے کعبے دے متولی نو آپ نے ہجرت اجے نہیں سی کی تھی، پہلے ایک واقعہ سن لو پھر تنوں فتح مکہ دی گل سناؤ۔ کعبے دا متولی سوری چابی بردار کنجی بردار انہوں تو سی پتہ نہیں اپنے علاقے کی نام دے واچ مین کہہ لو، واچ مین چابیاں چکن والا کعبے دا دروازہ کھولن والا، انہا نام سی عثمان بن طلحہ۔ کی نام سی؟ عثمان بن طلحہ کعبے دا دروازہ کھولدا ہے۔ مشرکین مکہ دے سردار اندر جان لگ دینے، رسول اللہ بھی اندر جانا چاہتے ہیں تو ہاتھ آگے کر دینا، کہنا جی آپ اندر نہیں جا سکتے۔ میرے کریم نبی نے انہیں موڑے دے ہاتھ رکھیا، فرما عثمان ایک وقت آمن والا ہے، اے چابیاں میرے ہاتھ چھوڑ دیں، جنہوں چاہواں گا تا کراں گا تے جندے تو چاہواں گا منع کر دیں۔ انہوں نے کہا جی جے تواڈے ہاتھ چابیاں آ گئی ہیں تو مکے والے تے ذلیل ہو جانے۔ آپ نے فرمایا میں تینوں یاد کراواں گا اس دن مکے والے ذلیل نہیں ہون گے، مکے والے عزت والے ہو جاتے ہیں۔ کچھ بولو۔
مکہ فتح آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چابیاں والے نوں لے آؤ۔ جدو چابیاں والا آیا حضور نے فرمایا چابیاں دے، کمدا ہویا جناب اعلیٰ کپ کپی دے نال چابیاں دیتیاں، حضور نے چابیاں پکڑ کے فرمایا یاد ہے کدی میں کو جا کے اس او میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، میرے آقا دی زبان کسے اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں، کسے اور دا بیان چنگا۔ اگر اردو ترجمہ کریے ہے قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضور نے فرمایا یاد ہے کدی میں کو جا کے آسی، کہتا جی بالکل یاد ہے۔ آپ نے فرمایا ہاتھ اگے کر، اودا ہاتھ پکڑیا، حضور نے چابیاں پکڑ کے اوندے ہی ہاتھ رکھ دیتیاں، فرمایا جا تو بعد چابیاں تیرے کول رہن گیا، تو مرے گا، تیرے کول تے بعد تیری اولاد کول رہن گیا، ایک چابیاں قیامت تک تیری اولاد کولو کوئی ظالم ہی کھو سکتا ہے، باقی جڑا جناب اعلیٰ ظالم نہیں ہونا او تیری اولاد کو دی چابیاں رکھے۔ کچھ بولو۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا جی گل ایتھے نہیں مکی، تھوڑا آگے آ جاؤ۔ ساڑھے لوگ کہتے ہیں جب ٹائم ہوتا ہے وہ تو نعرہ مارتا نہیں۔ ساڑھی قوم کی کر دی ہے کہ کہتے ہیں یار ہونے نمی نمی حکومت بن رہی ہے، کچھ 4 دن حالی ہاتھ پکے کرن دیو، پھر جناب جنہوں نے ساڑھی مخالفت کی دی انہوں نے پوچھ لیں گے، انہوں نے جناب سدھے ہاتھ کریں گے، جبکہ میرے پاک نبی دا اے مزاج نہیں۔ نبی پاک کے نظام میں ذرا گل مکہ فتح ہو گیا، فتح مکہ تو بعد چلے گئے غزوہ حنین، گل لمبی ہے میں مختصر کرتا ہوں۔ غزوہ حنین اتنی جناب اعلیٰ سخت جنگ ہوئی۔ اچھا اتنے ایک اور گل سنو، ہاں اگلے دن بیان آیا پہ اسی 3-4 دن پہلے ساڑھے دلیر شیر بہادر میاں محمد شہباز شریف صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ فرما رہے سن کہ میں بڑی کانفرنس گیا تو میں نے دسیا کسی نے کہ نیتن یاہو نے بھی اتھے آنا ہے، تو میں اکھاں تھلے کر کے بیٹھا رہا کہ کدھر نظر مل گئی تو میں نے سلام لینا پڑا، تو میں نظریں تھلے رکھیاں، کوئی دسے کہ اونتریا مسلمان نظرہ تھلیاں تھلے نہیں کردا، ظالم دی آنکھیں چکھ پا کے دستا ہوندہ ہے کہ یاد رکھ کہ مسلمان مظلوموں دے نال کھڑا ہوندہ ہے، مسلمان ظالم دے خلاف کھڑا ہوندہ ہے۔ پوری دنیا دے اندر واحد ایٹمی اسلامی طاقت دا جناب سربراہ بیٹھا ہوئے تے نظرہ نیمیاں کر کے تقریر کر کے آ جائے، جناب آکھے میں بس بڑا تیر مارا ہے، اے گلہ تو انہوں زیب نہیں دے دے۔ غزوہ حنین دے اندر ایک ایسا وقت آ گیا کہ صحابہ کے اندر نے افراتفری مچ گئی، صحابہ اکرام جناب اعلیٰ لڑن واسطے کوئی اتنے دور ہٹ گئے کہ نبی رحمت دی سواری کلی رہ گئی۔ رسول اللہ نے پتہ اس ٹائم کی فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ جناب حالات ایسے ہیں تو ہمیں جناب پسپائی اختیار کر لینی چاہیے۔ صحابہ کہنا ہے رسول اللہ اس انداز گل کر رہے سن جب حضور دے پیچھے لکھا دا لشکر کھڑا ہو۔ حضور نے فرمایا انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب، آپ نے فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں، دے وچ کوئی جھوٹ والی گل نہیں، اور دنیا گواہ ہوئے مینوں لب رہے ہو کافرو، آؤ میرا سامنا کرو، میں ابن عبد المطلب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب تواڈے سامنے کھڑا ہویا، کسی دی جرت ہے دے آ کے میرا مقابلہ کرو۔ صحابہ کہتے ہیں
حضور دی گل سن کے پھر اسی دوڑے تے حضور دی سواری کو اکٹھے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں نے فتح دیتی, ایسی شاندار فتح, ہزاراں اٹھ, ہزاراں بکریاں, ہزاراں گاواں, ہزاراں جناب بھیڑاں, ہزاراں دمبے, اتنا کہ کبھی صحابہ نے اس لیول دا مال غنیمت دیکھے ہی. آؤ ہن جڑی اصل گل سنانی ہے وہ کیا ہے.